اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قعد فاقعدوا واذا جلس فاجلسوا واذا قام فقوموا والامام جنۃ ضامن لصلاۃ القوم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام، ہم سب جس اہم کام کے لیے یہاں جمع ہیں اور جس چیز پر ہم اور آپ کو غور کرنا ہے اور جس اہم کام سے عظیم منصب سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، اس منصب کو ہم سب جانتے ہیں کہ واقعی وہ کتنا جلیل القدر ہے۔ منصب امامت قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف حالات اور امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، یا میں آپ کو آپ کے ذمہ منصب امامت کو رکھتا ہوں۔ یہ کتنا عظیم منصب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی امامت فرماتے رہے۔ تو جس اہم کام کو آپ نے انجام دیا ہو وہ کتنا اہم اور عظیم ہو سکتا ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ امام کیوں بنایا جاتا ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، وہ تکبیر کہے تو اس کی اقتداء میں جو لوگ ہیں وہ بھی تکبیر کہیں، وہ جب رکوع کرے تو جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی رکوع کریں، وہ جب سجدے میں جائے تو وہ بھی سجدے میں جائیں۔ اور فرمایا کہ والامام جنۃ ضامن لصلاۃ القوم، امام تو پوری قوم کی نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ تو کتنا اہم اور کتنا عظیم منصب ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے اور مؤذن اس اہم مقصد کو اور امانت کو سنبھالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قوم کی ذمہ داری، قوم کی سرداری، قوم کی سربراہی، قوم کی قیادت و سیادت، قوم کے حالات پر نظر، گرتے ہوئے ماحول و معاشرے پر نظر، یہ آپ کا کام ہے لیؤتم بہ، تاکہ لوگ آپ کی اقتداء اور اتباع کریں۔ اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں منصب امامت کا ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک امتیاز ہے۔ جس کسی بھی معاشرے میں دیکھیے آپ، ماحول چاہے جتنا گرا بجھا ہو، باوجود اس کے ائمہ اکرام کا احترام کرتا ہے، ان کی باتیں مانتا ہے، وہ جو پیغام انہیں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ منصب جتنا عظیم ہوتا ہے دوستو، اس منصب کے مقام کو سنبھالنا یہ صاحب منصب کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم ہی اپنے منصب کو نہ سنبھالیں اور ہم ہی خود اپنے اختیارات کو نہ دیکھیں اور ہم خود اس کے اوپر نہ کھڑے ہوں تو پھر دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کوئی آدمی اپنے وقار کو میلا کرنا چاہے، اپنی عزت کو داغدار کرنا چاہے، یہ ان مقامات کا سہارا اور حصہ لے کہ جو مقامات ہمارے لیے مناسب اور زیبا نہیں، یہ ان امور میں ہم حصہ داری کریں، یہ ان مقامات میں ہم شرکت کریں جو ہمارے لیے موضوع اور مناسب نہیں، تب تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ مول صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کس چیز کو اختیار کیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا منصب چاہے جتنا اہم اور عظیم ہو، لیکن اس کا مقام صاحب منصب سے ہوتا ہے۔ صاحب منصب اس چیز کو سمجھے۔ تو اسی پارٹ کی ایک سب سے پہلی بات وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کسی بھی چیز کے لیے بنیادی پتھر ہوتا ہے، اور یہ میرا آپ کا اخلاص ہے۔ بھئی نماز تو پڑھنی ہے، اپنی ذاتی خود بھی پڑھنی ہے۔ اگر ہم کہیں امام نہ ہو
کہیے نماز تو 5 وقت پھر بھی ادا کرنی ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہم یہ بھی نیت کر لیں بھی اپنی تو پڑھنی ہی ہے, کسی اور کو پڑھا دیں گے تو اپنا بھی ثواب اور اس کا بھی ثواب ہمارے حصے میں آئے گا, اور اس کے ثواب میں سے کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں. یہ اخلاص ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنا, یہ اخلاص ہے. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے. دوسرا فریضہ, اخلاص اگر ہوتا ہے تو یقیناً وہ ظاہر و باطن سے واضح ہوتا ہے, اور اس کا فرق انسان کے ظاہر و باطن پہ پڑتا ہے. اخلاص تو اخلاص ہوتا ہے. اخلاص کہتے ہیں خالص کو, خالص جس کو کئی مرتبہ سادی بھاشا میں نخالص بھی کہتے ہیں, جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو, پیور بالکل, اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور اخلاص کی اہمیت ہے, اخلاص کا ایک مقام اور ایک وجود ہے. اخلاص ایک ریئل چیز کا نام ہے, ایک حقیقت چیز کا نام ہے. کیا مطلب؟ مثلا یہ نعوذ باللہ ایک مسجد کی دیوار ہے, اس پر کوئی شیر کی بڑی سی تصویر بنا دے, یا کسی جیسے مندروں کے اوپر کئی مرتبہ تصویریں بنی رہتی ہیں سانپوں کی, اژدہوں کی, تو بڑے بڑے اژدہے بنے رہیں اور بڑے بڑے شیر کھڑے رہیں. کہو دوستو کیا ان سے کوئی ڈرے گا, ان سے کوئی گھبرائے گا؟ لیکن چھوڑیے اس کو, ایک اوپر چڑھتی چھپکلی نیچے آ گرے, کہو ایمانداری سے جس طرح آپ سکون سے بیٹھے ہیں بیٹھ پائیں گے آپ اس طرح؟ فوراً کھلبلی مچ جائے گی. تو سانپ کتنا بڑا, شیر کتنا بڑا, لیکن تصویر ہے کوئی فرق نہیں. چھپکلی ایک چھوٹی سی, لیکن چونکہ ریئل ہے, حقیقت ہے, تو اس سے کھلبلی مچ گئی. یہ ہے اخلاص, یہ ہے اخلاص. چھوٹی سی چیز ہے لیکن چونکہ حقیقت ہے تو اسی کا ایک مقام ہے. چنانچہ جگہ جگہ اخلاص کو سمجھایا گیا. صدقات کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو, محبتوں کا معاملہ ہو, اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو, جگہ جگہ اللہ پاک نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بار بار کھولا ہے. اہل ایمان کو کہا ہے, ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور کئی مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہدایت دی, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری اور بہت معروف حدیث, انما الاعمال بالنیات, یہ سب کچھ یہی سمجھاتا ہے ہم نیت کو درست کریں, پھر دیکھیے اللہ پاک کی مدد کیسے کیسے پیچھے ساتھ چلی آتی ہے, چونکہ وہ ایک ریئل ہے, ایک حقیقی چیز ہے. دوسرے نمبر کی چیز جو ہمارے لیے بہت خاص ہے وہ ہے مستقل مزاجی. مستقل مزاجی, جہاں بھی کام کریں مستقل مزاج ہو کے کریں. جگہ پانے میں عجلت نہ کریں, جلدی سے کام نہ لیں, بلکہ جگہ کو تلاشیں. جب جگہ آئیں تو غور فکر کریں, مشورہ کریں, مشورہ بھی سنت ہے, استخارہ کریں, استخارہ بھی سنت ہے. دونوں کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو اختیار کر لیں, اللہ کی مدد ساتھ آئے گی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. اور جب کسی کا انتخاب اور اختصاص کر لیں مسجد کا, اب بس مستقل مزاج ہو جائیں کہ میں نے کوئی مسجد لی ہے, اب میں رہوں گا اور جم کر رہوں گا, اب جانے والی کوئی بات نہیں. اب جو اس پر حالات آئیں, جو پریشانیاں آئیں, یہ کوئی کڑوا کیسلا بول دے, اب اس کو سہے, پیے, برداشت کرے, تحمل کرے اور حسن انداز سے اسے گائیڈ کرے. کئی مرتبہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد تو مل جاتی ہے لیکن جیسے ملی دوسرے دن ہی پھر ہم بات کہنا شروع کرتے ہیں, ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ بس میں تو یہاں لگی گیا, ورنہ میرے پیچھے تو کئی جگہ آ رہی تھی, مجھے تو کئی لوگوں نے بلایا, فلاں مسجد والے بھی مجھے یاد کر رہے تھے, اور فلاں محلے والے بھی میرا کلمہ پڑھ رہے تھے جی, اور فلاں لوگ بھی مجھے فون کر رہے تھے. دوستو یہ بات ٹھیک نہیں. یہ ناشکری کے جذبات جو آپ کو رکھے ہوئے ہیں, یہ جنہوں نے آپ کو اختیار انتخاب کیا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے, جب اس کے لیے ہزاروں جگہ تھی وہیں نہ چلے جاتے, یہاں کیا لینے آئے. تو اس سے سامنے والوں کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کے نقصانات پھر اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے جہاں بھی کہیں رہیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے رہنا ہے. کئی اماموں کی بات تو یہ سنی جب کہیں جاتے ہیں کہ یار تو بس ہیں چند دن کے لیے, جب کوئی کچھ کہے گا تھیلا اٹھا کے نکل جائیں گے. یہ کوئی بات ہوئی بھئی؟ آپ تو تھیلا اٹھا کے نکل جائیں گے تو پھر تو آپ کی بات میں اور وقت کے وزیر اعظم کی بات میں کوئی فرق ہی نہ ہوا. یہ تو بے فکر لوگوں کے کلمات ہیں, بے فکر لوگوں کے جملے ہیں. یہ ایک راست فکر, صاحب درد اور صاحب دل انسان کے کلمات نہیں ہو سکتے کہ اپنا تھیلا اور اپنا بیگ اٹھا کے نکل جائیں گے. ہمارا کیا ہے مسجد میں, ہم تو تنے تنا نماز پڑھانے آتے ہیں,
زیادہ زیادہ ایک کتاب رکھی میری حجرے میں، اٹھا کے چل پڑوں گا؟ نہیں دوستو، یہ بات صحیح نہیں۔ ہم جہاں بھی رہیں مستقل مزاج ہو کے رہے۔ اب آپ تو چل پڑیں گے، نقصان کیا کیا ہے؟ ابھی تو ماحول بننا شروع ہوا تھا جی، کہیں کوئی امام کسی 1-1.5 سال مسجد میں ٹھہرتا ہے، تب لوگ اسے پہچاننے لگتے ہیں کہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے محبت بڑھتی ہے، جذبات بڑھتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں جی، آپ کی گفتگو اور آپ کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، آپ کی ان کے حق میں محبت بھرے جذبات کو پرکھتے ہیں، تب ان کے دلوں میں آپ کی جگہ بننا شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو 1.5 سال کے بعد جگہ بننا شروع ہوئی اور ابھی آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اور کیا نقصانات ہیں؟ اور نقصان یہ کہ کئی مرتبہ مسجد کے ساتھ مکتب چلتا رہتا ہے۔ اب آپ اگر گئے تو ابھی بچوں کا قاعدہ کراس ہو رہا تھا، یا انہوں نے آدھا قاعدہ پڑھا تھا، یا ان کے الفاظ ابتدائیہ حروف تہجی وہ ابھی درست ہو رہے تھے، اتنی دیر میں آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، اور وہ تو پوری فصل برباد ہو گئی، پوری نسل برباد ہو گئی، وہ تو اجڑ گئی۔ جب تک کوئی کسی دوسرے امام کا یہاں سلیکشن اور انتخاب ہوگا، تب تک تو یہ بچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری کے ہتھے چڑھ چکے ہوں گے، اور کتنے ماں باپ مایوس ہو کر یہ تو امام صاحب بدلتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ہمارے مسجد کے متولی صدور کسی نہ کسی کو دوش دیں گے، یہ امام کو دوش دیں گے، یہ تو بدلتے رہے، اس سے بہتر ہے بچے کو یہاں سے ہٹاؤ، اسکول کے میں ڈالو، وہاں ٹیچر برابر رہتا ہے۔ دوستو یہ ایسے نہیں اجڑا ہے، بہت کچھ کہنے کے اس کے بعد دل چاہتا ہے، یہ ارتداد کی لہریں ایسے نہیں آ گئی، یہ بے ایمانی کی لہریں ایسے نہیں آ گئی، ہم نے بھی کچھ اپنے فریضوں سے آنکھ بند کی ہیں۔ خیر، تو مستقل مزاجی اتنا اہم پہلو ہے، ہم جہاں بھی کہیں رہیں مستقل مزاج رہیں۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا نقاد، تنقید کرنے والا، یہ بہت سارے افراد ایسے طنز کرنے والے ہوتے ہیں جن کا کام ہی سرے سے امام پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنا ہے، یا امام کو بہت کڑی نظر سے دیکھتے ہیں، امام صاحب کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھ رہے، استنجا کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، ڈھیلا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، مسواک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، بس اس کی نظر اتنی پینی ہوتی ہے، وہ ہر گھڑی اسی چیز پر نظر رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے امام صاحب تو سنت بھی نہیں پڑھتے، نفل بھی نہیں پڑھتے، یار یہ کیسے امام صاحب ہے؟ تو بعض لوگوں کا کام ہی ہے، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے جو صدور و ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی آدمی کا رویہ ٹھیک نہیں، وہ بھی اس بات کے حق اور پکش میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے رہیں، لیکن امام صاحب ذرا سی بات سے جذباتی ہو کے کہتے ہیں میں چلا، حالانکہ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں امام صاحب آپ ٹھیک ہیں، یہ جس آدمی نے آپ سے بات کہی ہے یہ مالی خولیا کا مریض ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لہذا آپ اس کی بات کے اس میں نہ آئیں، یہ تو ویسے سرفرا آدمی یہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں بس میری عزت کو چھیڑ دیا میں تو جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ جس اگلے مقام پہ جا رہے ہیں وہاں اس طرح کے حالات پیش نہیں آنے گے؟ یہ اس بات کی کوئی ضمانت آپ کے پاس ہے کہ وہاں اس طرح کا مس بیہو آپ کے ساتھ نہیں ہونے والا؟ میرے بھائیو یہ چیز ٹھیک نہیں، ہم سہنا اور پینا سیکھیں، حالات سے نبٹنا سیکھیں۔ ہمارے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ خیر، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم مستقل مزاج ہوں۔ اس کے بعد ایک پہلو ہماری زندگی کا یہ کہ ابھی جیسے بات آ رہی تھی منکرات سے اجتناب، یہ منکرات پر نکیر، جہاں کہیں خلاف شرع کام ہو رہا ہو تو یہ بات تو بوقت انتخاب بھی بلکہ کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی مسجد میں منتخب ہو رہا ہوں، امام آپ منتخب کر رہے ہیں، لیکن میری بھی ذرا سی کچھ باتیں ہیں کہ جی کہیے آپ کہ ایک بات تو یہ کہ آپ کے حلقے محلے میں جو خلاف شرع کام ہوتے ہیں یا شادی بیاہ ہوتے ہیں یا عاجز ان تقریب میں شرکت نہیں کرے گا، اس سے معذرت چاہتا ہے، پیشگی معذرت چاہتا ہوں، بلکہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تو سبق کے طور سے سامنے بھی آ گئی کہ جی ٹھیک ہے امام صاحب جیسا آپ کی مرضی، جیسا آپ کا ماحول ہے، جیسا آپ کا اختیار۔ ایک بات۔ دوسری بات، کئی مرتبہ کسی نے دعوت کی آپ کی، کہا امام صاحب آپ کی دعوت ہے، کہ کیسی دعوت ہے میری؟ کہا وہ آج نا میرے بیٹے کی ختنہ ہو رہی ہے، اس کا سنت ہو رہی ہے، اس کی دعوت ہے۔ تو اب آپ کا فریضہ بیٹھتا ہے کچھ، وہ یہ کہ آپ پہلے دیکھیں آنے والا شخص کون ہے، اس کو پرکھیں ایک نظر میں، اور پرکھنے کے بعد آپ فیصلہ بھائی جان واہ جی خوش ہو گیا، دعوت کا آپ نے پیغام دیا ہے، بھئی دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، لیکن ذرا سی بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، کہ نہیں کہیے آپ امام صاحب ہمارے امام صاحب ہیں، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ کہ بھائی جان کہنے کے بعد یہ جو ختنہ پر آپ دعوت کر رہے ہیں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی بھی سنت نہیں ہے،
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से इसका कहीं कोई तज़किरा आज तक नहीं आया, बल्कि इसका मतलब ये तो ये रस्म है, ये बिदअत है। और अब भाईजान आप ये सही नहीं कर रहे। मेरी राय तो ये है, अगर मिशन फैलाना हो आप इसे मौकूफ़ कर दें और फिर देखो आपको अल्लाह पाक कैसा अजर देंगे, कैसा आपका मकाम बढ़ेगा। आप हरगिज़ इस बात की फ़िक्र में न पड़ें। और बल्कि ये आजिज़ आपकी जानिब से आने वाले जुमा को अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू करेगा कि भाई ये जो सुन्नत है, ये सुन्नत जिसको सुन्नत समझ रहे हैं, सुन्नत के मौके से आप खतना के मौके से मुस्तकिल एक रस्म है और बिदअत है, ये गलत है, ये रवाज बनता जा रहा है। चुनांचे हमारे एक बस्ती के एक दोस्त करने वाले थे, आजिज़ ने उनको समझाया, उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी बात को कबूल फरमाया और अल्लाह का शुक्र है वो मान गए, फला साहब हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप भी आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई पहलू होगा, ऐसी दावतों से आप इज्तिनाब करेंगे। चुनांचे जब आप इस तरह मोहब्बतों के साथ उसको सबक समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा, वाह इमाम साहब कितनी अच्छे लबो लहजे उसलूब में आपने बात समझाई। और हाँ, एक बात तो सुनो, अक़ीक़ा सुन्नत है। अलबत्ता महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़े के बारे में कहा कि बच्चे का अक़ीक़ा करो, तो आप अक़ीक़ा कर लेना, अक़ीक़े में दावत कर लें। क्या मिठाई के डब्बे तकसीम कर रहे हैं आप? 10, 20, 30 हज़ार के तो डब्बे भी बैठ जाएंगे। काश आप 20-50 आदमियों का एक अक़ीक़ा कर लें। अक़ीक़े से बच्चों के ऊपर से बलाएँ भी हटती हैं और सिफारिश का हक़ भी मिलता है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाहत मौजूद है। तो वो समझेगा अच्छा ये बात है कि जी बिल्कुल आप इसे इख्तियार करके देखें और फिर देखो कितना नफ़ा होने वाला है। और हाँ, अक़ीक़े की ये भी शर्त नहीं है आप 1000+ आदमी बुलाएं, ये 500 आप अफराद बुलाएं, नहीं, आप 10, 20, 50 का भी अक़ीक़ा कर सकते हैं और उसका सवाब मिलने वाला है। इसलिए कि जो आपने नीयत सही की है और इरादा सही बनाया है, और रस्म और रवाज पर चाहे जितना आप खर्च कर दें। फिर दोस्तों, कई मरतबा मसनून दावतों के अंदर भी बिगाड़ है। क्या चीज़? मसनून दावत। मसलन वलीमा सुन्नत है, वलीमा एक सुन्नत है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी वलीमा करो, वलो बिशात, चाहे एक बकरी क्यों ना हो। तो वलीमा सुन्नत है जी, अक़ीक़ा सुन्नत है। लेकिन इन्हीं चीज़ों में, सुन्नतों में वलीमा जो था वो सलीमा बन गया। जाके देखिए क्या अजीब व गरीब औरतों का सिस्टम और निज़ाम, गरारे शरारे, खुशबुएँ और लिबास और ये वो बिल्कुल वहाँ जाना ही ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम सनीमा घर में आ गए हों। खुद शर्म आती है, ऐसा जी चाहता है कि ज़मीन हमें खा ले। तो वो वलीमा कहाँ, वो तो सलीमा बन गया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता ऐसा मुस्तकबिल में वलीमा होने वाला है, तो आप उसी दिन कहते कि ऐसे वलीमे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वलीमा ना रहा। अक़ीक़े में भात जैसी बलाएँ शुरू हो गई। भाई अक़ीक़ा हो रहा है मुन्ने का, अब उसमें भात चल रहा है और भात के साथ साथ भात की बातें चल रही हैं। क्या मतलब? जो खाने वाला है अब वो समझता है कि 150 रुपये दे के जाना और किसी कॉपी में उसकी एंट्री कराना ये भी लाजिम और फ़र्ज है। अगर ना हुआ तो फिर बात ही क्या रही? ये किस लिए? रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए। तो फिर मज़ा कहाँ? वो अक़ीक़ी कंडीशन और की जो कैफियत है वो भी तो आपने बदल डाली, उस पर सवाब और मकाम कहाँ मिलने वाला है? मेरे भाइयों, ये हमारा फरीज़ा है। हमें चाहिए कि हम इस तरह अपने मुक़्तदियों की इस्लाह करें और मोहब्बतों के साथ उनको रास्ता दिखाएं, रास्ता समझाएं कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इतना सा ठीक है और इतना तुमने इसमें गलत कर लिया। ऐसे शादी होने वाली है, उन्होंने मढ़ा लगा रखा है या और कोई इस तरह की बला है, अब वो आपको देने आए। अब अगर आप पहले वाले में कहना ना हमें जाने की तो बिल्कुल हराम है। अच्छा मौलवी साहब हराम है कि ठीक, अब ये चला जाएगा। फिर अब ताक में रहेगा कि इमाम साहब देखो किसी और के घर तो नहीं जाते। अगर कभी भूले से किसी ने कहा इमाम साहब आपकी दावत है, कहा ठीक, क्या दावत? कि और बहुत सारे मेहमान आ रहे। अब आपने इतनी बात पूछी और आप चले गए और जाने के बाद पता लगा मढ़े की दावत थी, बल्कि जाने के बाद भी आपको खबर कानो कान नहीं है। आप आगे, अब यही मुक़्तदी एक जोश और जज्बे में खड़ा होगा, हाँ जी इमाम साहब मेरे साथ बेइंसाफ़ी की गई, हमने दावत की, हमारी क्या दावत हराम थी, आपने हमें मना कर दिया और वो हमारे यहाँ मढ़ा था और फला किया, अच्छा चढ़ा के आया आप मढ़ा। ऐसे भुने जुमलों में कहेगा। इससे क्या होगा? इमाम साहब तेश और जज्बात में आएंगे और एक हल्ला मचेगा, यही एक फितने फसाद की जड़ बनेगी और नतीजा ये कि इमामत से दस्तबरदारी होगी और फिर पता नहीं पीछे क्या क्या होगा। और हालांकि गलती ना उस बेचारे की ना इमाम साहब की। इमाम साहब को तो बेचारों को पता भी नहीं है किस तरह की तकरीब का सिस्टम है। लिहाजा जब वो इस तरह के पहलू का है तो पहले वहले में एकदम से उसे हराम का झटका ना दो। और हम समझते भी हैं कि ये हराम है कि नहीं, हम उसकी कैफियत भी समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है सबके सब अक्सर उलमा हैं, ये मसाइल से वाकिफ़ लोग हैं कि उसका मकाम क्या है। उन्हें कहें भाईजान वाह दावत आप लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि मढ़े की दावत है
میں شریک تو ہو جاؤں گا، لیکن میرے کندھوں پر چونکہ بہت سارا امت کا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، اور چونکہ مجھے تو مستقل یہ پیغام امت کو سمجھانا ہے کہ بھئی مرنا چھوڑو، مرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک رسم والی بات ہے، اور اس کا کھانے میں شرکت یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ مکروہ ہے، لہذا یہ غیر مناسب ہے۔ بھائی جان میں تو معذرت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے آؤں گا، اس موقع سے تو آپ کھلا لیں اپنے نیئر ڈیئر کو، مجھے معاف کر دیں، کسی اور موقع سے آؤں گا، یہ ٹھیک نہیں۔ ایک بات پھر وہ کہہ کہ نہیں امام صاحب بس اب تو غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے پتہ نہیں تھا، آج آپ نے بتا دیا کہ یہ منڈا ٹھیک نہیں، وہ تو سمجھتے تھے، وہ ہمارے برابر میں رہنے والے حاجی رفاقت صاحب انہوں نے بھی دیا، حاجی صداقت صاحب انہوں نے بھی دیا، جی حاجی عمران صاحب انہوں نے بہت سارے نام گنوا دیے کہ اس لیے ہم نے بھی کر لیا۔ اب پتہ ہی لگا کہ یہ آدمی واقعی اتنا بھولا ہے، شریعت کے بارے میں یہ مڑھا اور اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سمپل سادہ آدمی ہے۔ اب امام صاحب کو چاہیے کہ ٹھیک ہے جب بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی امام صاحب مجھے پتہ نہیں، آج پتہ لگ گیا، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کبھی ایسا نہیں کرنے کا، آج کان پکڑتا ہوں، آج وعدہ اور ارادہ کرتا ہوں۔ اب امام صاحب کو چاہیے بہت خوشی کے ساتھ اچھے سے کپڑے بدل کے اور خوشبو سے لگا کے اب ٹناٹن ہو کے فٹافٹ جائے۔ کیوں؟ ایک آدمی غلط راہ سے توبہ کر رہا ہے، بچ رہا ہے، اور مستقبل کا ارادہ ستھرا کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر پھر جانا چاہیے، اس لیے پہلے درجے میں حرام کا ایک لفظ لگا کر اور تڑا تڑ منہ بنا کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ خیر وقت بہت گزر رہا ہے، بات کو اور نزدیک لگاتا ہوں۔ انہی ساری ذمہ داریوں میں سے ہماری ایک ذمہ داری تسویۃ الصفوف کی ہے۔ تسویۃ الصفوف کیا ہے؟ صفوں کی برابری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کتنا بڑا مقام اس کا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدثنا انس بن مالک قال اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ۔ اقامت ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو کہا کہ سو صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کا اعتدال کرو، انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں پشت کے پیچھے سے بھی۔ خیر تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور کئی مقامات پر ایسا بھی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بڑھے اور باضابطہ چھڑی کے ذریعے ان کو سیدھا کیا۔ آج ہمارا حال ہی، اور اس سے زیادہ آپ سمجھیے حرم شریف میں، حرمین شریف میں، مکہ و مدینہ، ہر جگہ ہر نماز میں یہ اعلان سو صفوفکم واعتدلوا سدوا الخلل، اس جیسے اعلان برابر ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ ایک مرتبہ بھی ہم کبھی یہ کہنے کو تیار نہیں، اے لوگوں سب برابر کرو، اور دیکھنے کو بھی تیار نہیں، حالانکہ اس کے نقصانات کے بارے میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ اگر صفیں برابر رہیں گی فلا یخالفن اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تمہارے چہرے کو ایک دوسرے سے دیگر کو کر دے، یعنی آپس میں اختلاف ہو جائے۔ چنانچہ اس کے اثرات دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں کہ امت آج ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہے، اختلاف پہ کھڑی ہوئی ہے۔ صفیں ہماری جو ٹیڑھی ہیں، ایک آدمی کی آگے ایک آدمی کے پیچھے، تو انہیں یہ بات ہر نماز میں کہنا چاہیے بھائی صفوں کو برابر کریں، اور کبھی جمعہ کے خاص خطاب میں کہنا بھی چاہیے صفوں کی برابری بہت ضروری ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر صفیں کرائی ہیں، اور بعد میں خلفاء جو ہوئے انہوں نے بھی صفوں کو برابر کرایا ہے، لہذا اے لوگوں سب برابر کرو۔ اور سب برابری کا طریقہ یہ کہ اپنی ایڑی کو آخری سطر پر رکھو، کنارے پر رکھو، اس لیے کہ پیر کسی کے بڑے اور کسی کے چھوٹے ہیں، آگے سے برابری نہیں ہو سکتی بلکہ ایڑیوں سے برابری ہوگی۔ کئی جگہوں پر صفوں کو برابر کرنے کے لیے آدمی صفوں کو ٹھوکر مارتا ہے، دیکھا گیا ہے، ایسے پیر مار مار کے ٹھیک کرتا ہے، حالانکہ پیر مار کے صفیں ٹھیک نہیں ہوا کرتی، وہ تو کوئی آگے کو نکل جائے گی اور کوئی پیچھے کو نکل جائے گی، لہذا صف کا یہی طریقہ ہے کہ دائیں بائیں اسے پکڑا جائے اور برابر اسے ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، ہم اس پر بھی دھیان دیں کہ بھی صفیں برابر ہونی چاہیے، اور جب نماز کو کھڑا کریں اس وقت کہنا چاہیے اے لوگوں صفوں کو برابر کرو۔ کئی جگہ اس کا اہتمام کرتے ہیں جمعہ کے دن، لیکن ایک بات اور زائد بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہ اے لوگوں موبائل بھی بند کرو۔ ٹھیک ہے، بات غلط تو نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن برابر کہنا اور مستقل کہنا، تو چونکہ صفوں کی برابری کا اعلان تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے، لیکن اس چیز کا اعلان تو محبوب کی ذات سے ثابت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو خود بھی سوچنے کا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی متنبع کر دینے کا ہے کہ بھائی برابر نمازوں میں موبائل بجتا ہے، بہت غیر مناسب بات ہے، آپ جس اہم کام کے لیے آئے آپ کو تو مسجد میں انٹر ہوتے ہی فوراً یہ کام کر لینا چاہیے۔ خیر انہی باتوں میں سے ایک بات سمجھیے کہ بس یہ آخری بات، چونکہ وقت تیز نکل رہا ہے، مکتب کا قیام۔ مسجد میں ہم نماز پڑھاتے ہیں اور نمازوں کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے اب نمازوں کے بعد کوئی بڑا تقاضا سر تو ہے نہیں، البتہ اگر
کہیں تدریس آپ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی ادارے سے آپ وابستہ ہیں، تب تو بات دوسری. لیکن اگر ایسا پہلو نہیں ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم مکتب کو زندہ کریں، مکتب کو قائم کریں. اس لیے کہ امت کے نونہال جس قدر بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کیوں؟ انہیں اسکولوں کے منہ میں پہلے دن سے ٹھونسا جا رہا ہے. نتیجہ نہ انہیں اللہ کے بارے میں معلوم، نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم، نہ قرآنی آیات اور صفحات انہیں یاد. تو ہمارا فریضہ ہے کہ جتنا وقت ان کا مل سکتا ہے، 20 25 30 منٹ، جتنا بھی وقت ملے ہم اتنا وقت ان کا لیں اور ان بچوں کو اتنے ہی وقت میں فارغ کرنے کی کوشش کریں. مکتب کے ذریعے جہاں طلبہ کا فائدہ ہے، بچوں کا فائدہ ہے، وہیں یاد رکھے اس کا سہ طرفہ فائدہ ہے. امام صاحب کی ذات کو بھی فائدہ ہے. امام صاحب کی ذات کو بھی کیا فائدہ ہے؟ امام صاحب کی ذات کا ایک فائدہ تو یہ کہ صبح صبح اگر بچے پڑھنے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی دودھ چائے ناشتے کا بندوبست بھی کر کے لاتے ہیں. اس لیے کہ بہت سے بچوں کے والدین اس بات کی فکر مند ہوتے ہیں، بھئی ہمارا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، صبح صبح جا رہا ہے، امام صاحب مسجد میں ہیں، گھر نہیں جائیں گے، بچے کے پاس نہیں جائیں گے، ظاہر ہے امام صاحب کو بھوک لگی ہوگی، یا وہ شوگر کے مریض ہو تو اور تیز بھوک لگے گی. تو اس لیے پہلے سے خیال کر کے کچھ نہ کچھ دودھ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے جوس، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ناشتے کا بندوبست کر کے اللہ کا شکر بھیجتے ہیں. تو ایک فائدہ تو یہ بھی ہے. دوسری بات، اگر ہمیں کسی سے ملنا ہے، کسی کو بلانا ہے، کسی سے رابطہ کرنا ہے، ایک ذریعہ یہ طلبہ بھی ہیں، اے پیارے بچوں فلاں کو بلا کے لاؤ، مجھے ذرا کی بات کرنی ہے ان سے. ایک فائدہ یہ بھی ہے. تیسرا ایک پہلو جو ابھی آیا تھا صفائی کا. بہت ساری مساجد میں مؤذن نہیں ہے. اگر نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام صاحب کو ذہن سازی کرنی چاہیے اور اپنے متولی صدور کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بھائی جان، مسجد کا کام بڑا کام، تقاضے کا کام اور وضو خانہ اور یہ سب بہت ضروری ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو پھر کیا صاف ہوگا؟ یہی صاف نہیں ہوگا تو کیا صاف ہوگا؟ تو یہ چیز غیر مناسب. اور دوسرے، مسجد تو مسجد ہے، مسجد کے برابر میں جو بنے ہوئے استنجے وضو خانے جو ہیں دوستو، ان کی تو مت پوچھیے کیا برا حال ہے، کتنا برا عالم ہے دوستو. جو ہماری مسجدوں کے بیت الخلاء میں جائے منہ چڑھا کے آتا ہوگا اور بددعا دے کے آتا ہوگا. کہیں ہوگا تو ان کی سیٹوں کا رنگ بھی بدل گیا. وہ کبھی لگی ہوں گی تو سفید تھی، آج جب ان کو دیکھے تو پیلا اور کالا رنگ ان کا ہو گیا ہے. زمانہ ہو گیا انہیں دھوئے ہوئے میرے بھائی. اور کئی جگہ بہت بدبو پھوٹتی ہے، پیشاب کرنا بھی دوبھر ہے. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے فرائض میں نہیں ہے؟ جو لوگ نئے آئیں گے وہ کیا سمجھیں گے اس چیز کو؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اہل اسلام کے سوا آئے، وہ دیکھ کر کتنا منہ چڑھائے، ارے مسلمانوں کا خاص مقام مسجد، اس کے سڑے ہوئے ٹوائلٹ اور بیت الخلائیں، نعوذ باللہ. یہ کیا کس ذہنیت کے لوگ یہاں رہتے ہیں؟ اور دوستو، مقتدیوں کو تو اس کی گندگی سے پالا بعد میں پڑے گا، پہلا پالا تو امام کو پڑے گا. اگر کسی گندگی کے ڈھیر سے بیماری پھیلتی ہے تو پہلا صاحب کا امام کو پڑے گا. تو اس لیے ذہن سازی کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہاں صدور یا وہ کمیٹی بہت زیادہ سست ہے، یہ فکر مند نہیں ہے، یا انہیں خرچ کرنے کا شوق نہیں، اس کا اپوزٹ میں نہیں کہتا کہ وہ بخیل ہیں، بخل ان کے اندر ہے، کہ ان کے اندر ایسا جذبہ نہیں ہے، تو کم از کم آپ کے کہنے سننے کی برکت کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی، ان میں حوصلہ پیدا ہوگا. نہیں بھی ہے، اگر آپ کے پاس مکتب میں بازو میں آپ کے ساتھ مکتب کا جوڑ ہے اور بچے آپ کے پڑھتے ہیں، تو یہ عاجز نہیں کہتا آپ خود صفائی کریں، نہیں، آپ انہی بچوں کو کہیں بیٹا آج آپ کی ذمہ داری صاف کی ہے، کل آپ کی ذمہ داری ہے، پرسوں آپ کی. تو جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان سے بسہولت مسجد کی صفائی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. اتنے سارے فائدے بھی ہیں. آخری بات، بہت مرتبہ دعوتیں ہوتی ہیں علاقے میں اور جانا بھی پڑتا ہے، اور پتہ لگا آپ کی بھی دعوت اور شہر کے جو بڑے علماء ہیں ان کی بھی دعوت، جو آپ کے استاد لگتے ہیں، ہوتا ہے بہت مرتبہ ایسا. کہو نا حضرت مولانا سلمان صاحب کی دعوت ہے تو ہزاروں کے استاد ہیں، اب وہ آپ کے محلے کی مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کی بھی دعوت ہے، اور کھانا ہے اسٹینڈرڈ، لیکن حضرت کو کسی نے بتایا نہیں. جس نے دعوت کی ہے وہ یہ تو دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے، خانقاہ نظام سے وابستہ ہے، تو اس آدمی پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت نے تفصیلات معلوم نہیں کی اور اس آدمی کے اعتماد پر چلے آئے، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے ایک طرح کا. تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا اوہ یہ تو اسٹینڈرڈ. اب تکلیف تو ہر موقع ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی منہ چڑھائے اور بھاگ پڑے. کوئی موقع ایسا بھی ہوتا ہے کہ موقع کو سمجھ کر، مثلا وہ شخص بہت دور نکلے ہوئے ہیں بے ایمانی میں، دھوکے داری میں، یا علماء سے کٹنے میں، مدارس مساجد سے کٹنے میں، اگر ان کو جوڑنا مقصد ہے تو پھر تو کئی مرتبہ کسی کو نہر کے بیچ سے نکالنے کے لیے کپڑے اتار کے خود ڈبکی لگانی پڑتی ہے، اور وہ خود موقع بتاتا ہے کہ موقع کیا کہتا ہے. آج کئی مرتبہ منہ چڑھا کے کام چلتا ہے، منہ پھیر کے کام چلتا ہے، اور کئی مرتبہ کھا کے کام چلتا ہے.
تو خیر چلے گئے اور بہت اندر چلے گئے، اب نکلنا بھی بہت مشکل، کیسے نکلیں؟ اب وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں فریضہ بنتا ہے، اگر آپ حلقے کی مسجد کے ذمہ دار ہیں اور ایک بڑے عالم دین آپ کے حلقے میں آ رہے ہیں، تو اب کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ علماء کے لیے چند الٹی سیدھی کرسی بھی ڈالتے ہیں لوگ، کہنے کے لیے حضرت آپ کے لیے بیٹھ کے کر رکھا ہے، حالانکہ وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو طلباء کا ہجوم ہے، ہم ان طلباء کو بڑھائیں کہ بیٹا دیکھو جلدی سے یہاں نیچے دسترخوان لگاؤ، یہ میز کرسی ٹھیک کرو ذرا سا، اور جلدی کھانا لے کے آؤ، حضرت وہاں کہاں جائیں گے، یہ تو کتنا برا انہوں نے کر رکھا ہے، جلدی کرو بیٹا۔ تو اگر اس کے پاس یہ فوج ہے تو فوراً اس کا کام کر لے گا۔ خیر اب کہو گے مول صاحب بہت دیر سے آخری کہہ رہے ہو، خیر معاف کرنا، اب کے بعد پھر ایک آخری وہ یاد آ گئی سبق کے طور سے۔ کئی مرتبہ مسجد کے ائمہ برابر میں دعوت و تبلیغ کی جماعت ہر حلقے میں موجود، ہر جگہ موجود ہے، اسے اپنا مخالف سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، نتیجہ ان سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، یا ان کے خلاف فکرے کستے ہیں، بات بناتے ہیں، یا کئی مرتبہ خطاب لگاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ پھر وہ نقصان کی جڑ بنتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سمجھنے کی بات ہے، آپ کا جو کام ہے وہی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، بلکہ آپ کا کام ایک زائد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ آپ کا کام ہے۔ ان کا تو اتنا ہی کام ہے امر بالمعروف، وہ الگ بات ہے کہ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، چونکہ نہی عن المنکر کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دلیل علماء اور ائمہ کے پاس ہے، آدمی کے پاس کہاں دلیل ہوگی؟ اس لیے وہ تو سادہ زبان میں کہتے ہیں بھئی ہمارا تو مطلب باتیں ہیں، باتیں سنا رہے ہیں آپ کو، کوئی بات ہوئی تو قابل اصلاح اسے کہہ بھی دینا، اصلاح کر دینا۔ تو ہم انہیں اپنا حریف اور مد مقابل جو سمجھتے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ کاش ہم انہیں اپنا رفیق سمجھیں، اپنا معین سمجھیں، اور واقعی ہے بھی وہ معین۔ یہ جماعت جو ہے نا، اگر کوئی سمجھنے والا ہو، یہ کمانڈو فوج کی طرح ہے، ہم اس سے زمینی استر کا کام لے سکتے ہیں، ہم زمینی سطح کا کام لے سکتے ہیں۔ کیا کیا کام ہے انشاءاللہ کبھی اللہ پاک موقع دیں گے تو اس پر پھر آگے گفتگو کریں گے کہ ان سے کیسے اور کس طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ اب تو ابتدائی طور سے اتنی سی بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے مخالف نہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں، انہیں دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ مسجد کو بھرنے والے لوگ ہیں، وہ امت کو، بے نمازیوں کو دعوت دے کر انہیں نماز میں موجود کرتے ہیں، جنہیں آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ مسجد میں اگر نمازی نہ ہو تو پھر امام کہاں سجتا ہے؟ پھر اس کے نقصانات لوگ الگ الگ سبق پڑھتے ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہوا۔ خیر جتنی باتیں ہوئیں، اللہ پاک ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمت و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر یہ اغراض و مقاصد کی ایک بہت بڑی ترتیب آپ حضرات کے سامنے آئی۔ ان تمام تر مقاصد کو لے کر یہ آج کی محفل اور آج کی یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور آپ حضرات کو اسی سلسلے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں اور اپنے تقاضوں کو بھی سمجھیں، اور اس کے پیچھے جب اس تحریک پر ہم کھڑے ہوں، انہی میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ائمہ کرام کی تنخواہیں مشاہرات اس زمانے میں، مہنگائی کے زمانے میں مختصر ہے، یہ بہت کم ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، یا کئی مرتبہ حالات ایسے آ کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ بچہ بیمار ہو گیا، بڑی بیماری کا شکار ہو گیا، اب ظاہر ہے بیچارہ امام کیا کرے گا، لیکن چونکہ امت کا مزاج بنا ہوا ہے، اپنا تو 60-70 ہزار میں کام نہیں چلتا، اور امام صاحب ایسا ہونا چاہیے جس کا کام 2 ہی ہزار میں چلنا چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا اس طرح کا خیال بنا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ان کے اس سے چلے گا، لیکن پھر بھی ایک ظاہر کا نظام ہوتا ہے، تو ظاہر میں کم از کم ایسا استحکامی نظام تو ہونا چاہیے۔ یہاں شہر میں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن دیہات میں البتہ اب بھی ایسا ہے کہ فصلانے کا نظام قائم ہے۔ فصلانہ بھلا بتائیے، فصلانہ اگر کوئی نہ دے تو اس کا تو کوئی بلانا بھی نہیں، کوئی اللہ نہ کرے بیچ میں جھگڑا ہو، آدمی چل اچھا میں جا رہا بھائی، وہ فصلانہ بھی ختم۔ تو اب تک ہمارے ان حلقوں میں فصلانہ جیسے عجیب غریب سسٹم جاری ہے، تنخواہوں کا سسٹم بہت کم ہے۔ اب یہ سب کام ہمارا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی اہم مقصد ہے، اس مقصد کے بعد یہ تربیتی پہلو ہے۔ نوجوان جو نشوں میں دھت ہے، نوجوان جو طلاق دے رہا ہے، نوجوان جو رسم و رواج کو بڑھا رہا ہے، نوجوان جس کا ربط مسجد سے، امام سے ٹوٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، اسے زندہ کرنا، اسے کھڑا کرنا، اور اسے مسجد تک لانا، اور اسے دین کی باتیں سمجھانا، اور ایسی چھوٹی چھوٹی محفلیں اور ایک چھوٹا چھوٹا ورکشاپ قائم کر کے ان کی تربیت کرنا، یہ بھی ہم اور آپ کا فریضہ ہے۔ 10-10 5-5 مسجدوں کے حلقوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کسی عالم دین کو، الحمدللہ ہمارا یہ شہر یاجز تو بار بار کہتا ہے، ہمارا گنگا قصبہ ایسا زرخیز ہے، یا علماء کی، بڑے بڑے علماء کی، اس احادیث کے پڑھانے والوں کی، فقہ کے پڑھانے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ انہیں موقع پہ موقع ہم آواز دیں، ان سے ہم کام لیں۔ یہ بڑے بڑے علماء آج خود چل کے تھوڑا ہی نہ کہیں گے بھئی آپ میرے لیے افراد جمع کرو، نہیں نہیں، ہم چھوٹوں کا کام ہے، ہم ان کے لیے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کریں، انہیں جمع کریں، دعوت دیں، بھئی آؤ آج فلاں عالم آنے والے ہیں اور وہ 10-20 منٹ آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پھر کسی عالم کو منتخب کریں، ان کے حضرت ہمارے حلقوں میں سود کا چلن بہت، آپ اس پر گفتگو فرمائیں۔ جی یہ مستورات میں جو بیماری چل رہی ہے، یہ جو قرض کا معاملہ ہے، یہ قرض نہیں دوستو، اس کے پیچھے ارتداد کی لہر ہے، اس کے پیچھے بہن بیٹیوں کا گھر سے نکل غیروں کے ہتھے چڑھ جانا ہے۔ تو کسی عالم کو بلا کر کسی گھر میں ایک حلقے محلے کا مستورات کا اجتماع کرا کے کسی عالم سے کہ حضرت آپ سود کے مسائل کے اوپر ذرا گفتگو فرمائیں اور امت کی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ سود کا ایک پہلو کھانا کتنا بڑا اس کا عذاب ہے اور گناہ ہے۔ ظاہر ہے جب وہ سمجھائیں گے، اگر 100 جمع ہونے والی مستورات مائیں بہنیں ہیں تو اگر 100 نہ سمجھی تو کم از کم 50 تو سمجھ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ویسے تو امید ہے اس سے زیادہ سمجھیں گی۔ تو یہ کام ہمارے کرنے کا، یہ بھی اسی تنظیم کے دامن میں ایک بات سستی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی، ہمارے بہت سارے احباب نے جنہوں نے اپنے رائےوں کا اظہار فرمایا، انہوں نے اپنی قیمتی باتیں مختصر طور پر سنائی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو خدمات، یہ جو ذمہ داری ہمارے ساتھ لگیں گی، ہم انہیں پورے طور سے نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبھائیں گے نہیں، آپ ہی کو کرنا ہے، آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ جس طرح آپ بھی کسی نہ کسی امامت سے وابستہ ہیں، یہ حاجی بھی اپنے کسی ادارے سے وابستہ ہیں، یہ سارے حضرات افراد بھی، ہمارے مولانا عاقل صاحب، قاری بلال صاحب، مولانا اسجد صاحب، مفتی منصور الرحمن صاحب، قاری عثمان صاحب، مفتی ہدایت، ان حضرات نے جنہوں نے کئی دنوں سے یہ دعوت نامہ تقسیم کرنے کی ترتیب بنائی ہے، میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب کے سب لوگ بھی کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب کو بھی اپنے اسی قیمتی وقت میں سے وقت نکالنا ہے، اپنے تقاضوں کو سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں امت میں چل پھر کے کام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب وقت تو گو بہت ہوا ہے، لیکن ہلکی سی اس کی ترتیب بنا لی جائے۔ ترتیب کس طرح سے کام کیا جائے شہر بھر میں، اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ ایک عاملہ منتخب کر لی جائے، شہر بھر کے حلقوں میں سے مختلف علماء کرام کو لے لیا جائے، تقریباً 20 22 23 افراد ایسے منتخب کر لے جائیں، پورے شہر کی نمائندہ تنظیم۔ ہر مہینے وہ 20 22 افراد کسی ایک مسجد میں جمع ہو، اس کا ایک گروپ ترتیب دے دیا جائے گا، اور وہ سب بیٹھیں، اب بیٹھ کے فیصلے لیں، بھئی ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے محلے میں، کیا ہو رہا ہے۔ جی ایک تو الیک سلیک بھی ہوگی، محبت بھی بڑھے گی، اور دوسرے یہ کہ کیا بیماریاں چل رہی ہیں ہمارے شہر میں، بھائی اس پر گفتگو ہوگی۔ اب کیا کرنا چاہیے بھائی، اب اس کے لیے کوئی عنوان قائم کرو، کسی عالم دین، بھئی کس کو بلائیں، اب یہ بھی مشورے میں بات آئے گی۔ چنانچہ سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی عالم ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب سب بیٹھے مشورے سے رائے آئے گی، بھئی فلاں عالم کو دعوت دے لیں، فلاں کو دعوت دے لیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے فلاں سے مظاہر علوم سے بلا لیں، جی یہ فلاں مقام سے کسی کو بلا لیں، اس طرح کی باتیں سامنے آئے گی، تو اسی رائے کے مطابق کسی ایک عالم کا انتخاب کر لیا جائے۔ چنانچہ ہر مہینے یا جو بھی مناسب 4 مہینے میں، آج اس حلقے میں ہو گیا 10 مسجدیں اس حلقے کی جوڑ دی گئی، جی اگلے آنے والا پروگرام فلاں حلقے میں ہو گیا، آنے والی 10 مسجدیں اس میں جوڑ دی گئی، اور آنے والا فلاں پروگرام فلاں حلقے میں ہو گیا، وہاں جوڑ دی گئی۔ یہ تو ایک ترتیب ہوئی۔ پھر مسجدوں کے حلقوں پر 10 20 مسجدیں یا 10 مسجدیں، مثلاً یہ کتنی مسجدیں ہیں شہر بھر میں؟ 91 تو کم سے کم بھی 4 یا 5 حلقے ترتیب دے لیے جائیں۔ 4-5 حلقوں کے ذیل میں کم سے کم 18-15 کا نظام مسجدوں کا آ جائے گا۔ اب انہی حلقوں میں ایک وقت کا صدر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے نائبین، اور وقتی جو کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا، یعنی 10-20 مسجدوں کا ایسا گروپ، ایسا حلقہ تیار ہو۔ پھر وہ اپنے کس طرح کام کریں گے، اپنے صدر کے مشورے سے زمینی سطح پر اس طرح سے کام کریں، جی اور پھر پورے شہر کی طور سے کوئی شہر بھر کا ایک ذمہ دار سرخیل ایک صدر بنا لیا جائے، اور اس کے ذیل میں 2 صدور بنا لیے جائیں۔ مثلا ہماری بستی میں ممکن ہے آپ بہت زیادہ اس بارے میں رائے رکھتے ہوں، میں تو ایک مثال کے طور سے رائے دے رہا ہوں۔ مثلا حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب ماشاءاللہ اشرف العلوم جامعہ کے استاد حدیث بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پیر و مرشد بھی ہیں، بہت جید عالم دین ہیں، ان کی ذات کا انتخاب کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی خوشنود صاحب اور حضرت مولانا مفتی خوش جمال صاحب، یہ دونوں بھائی بھی بڑے عالم دین ہیں، تو الحمدللہ بڑے لوگ ہیں، ان کا انتخاب کر لیا جائے ان بڑے ذمہ داریوں کے لیے، اور ہم سب کے سب کم سے کم انہی کے مشوروں، انہی کی مشاورت کے تحت آگے عاملہ بیٹھے کام کریں، اس لیے کہ بڑے حضرات ہر جگہ ہر مقام پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مطالعوں کے تقاضے ہیں، پھر بار بار ہم سب کے بڑے ہیں، استاد ہیں، ہر کوئی بات ان کے سامنے کہہ سکیں کھل کے، یہ بھی بہت کم ہمت ہوتی ہے۔ البتہ ان کے مشوروں کے تئیں سفر کیا جا سکتا ہے، ان کی دعاؤں کے سہارے سفر طے کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ کام البتہ کرنا تو ہے ہم اور آپ کو سب کو، نوجوان طبقوں کو مل کر، اور خاص کر وہ ائمہ حضرات جو شہر بھر کے ہیں۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی آپ کی رائےوں میں، کبھی کبھی آپ کے گفتگو میں کسی نہ کسی موقع سے شامل ہوں گے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور علماء رفقا، ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے نا اس طریقے سے، تو کیوں نہ اس وقت ہی اس کی یہ ترتیب بنا لی جائے، جہاں اتنا وقت ہوا تھوڑا سا اور وقت کی آپ قربانی دے دیں گے، بس یہی 10-20 منٹ کا وقفہ، تو اس کا ایک ترتیب مرتب کر لی جائے۔